پی آئی اے کا برطانیہ کے لیے فلائٹ آپریشن میں اضافے کا اعلان 6 سال کے طویل وقفے کے بعد لندن کے لیے پروازیں بحال کرنے کا فیصلہ 29 مارچ سے اسلام آباد سے لندن کے لیے ہفتہ وار 4 پروازیں چلیں گی۔ پی آئی اے کی پروازیں ہیتھرو ایئرپورٹ کے ٹرمینل 4 سے آپریٹ ہوں گی، جبکہ پی آئی اے پہلے ہی مانچسٹر کے لیے ہفتہ وار 3 پروازیں چلا رہا ہے۔ N5 پر اوور لوڈڈ گاڑیوں سے اربوں روپے کی ریکوری نہ ہونے کا انکشاف 16 ارب روپے سے زائد ریکوری نہ ہونے کا معاملہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پہنچ گیا۔ سیکرٹری مواصلات نے آڈٹ اعداد و شمار کو چیلنج کر دیا، کہا اصل تعداد 7 لاکھ ہے۔ کمیٹی نے وزارت مواصلات اور آڈٹ حکام کو دوبارہ اجلاس بلانے کی ہدایت کر دی۔ جگلوڈ اسکردو روڈ پر 5 پلوں کی تعمیر کے لیے دوہری پیمنٹ کے معاملات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ چیئرمین نے 1 ماہ میں انکوائری رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی۔ پنجاب اسمبلی کا 37واں اجلاس 2 گھنٹے 25 منٹ کی تاخیر سے شروع۔ ایجنڈے میں محکمہ انسانی حقوق اور محکمہ محنت اور انسانی وسائل کے سوالات کے جوابات، 5 تحریک التوا، 2 نجی یونیورسٹیز کے بل، 2 نئی اور 5 موجودہ قراردادیں، پنجاب مجرمانہ استغاثہ سروس ترمیمی بل، کوڈ آف کرمنل پروسیجر بل، پنجاب ملازمین کارکردگی، نظم و ضبط اور احتساب بل 2025 پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ ارکان اسمبلی فوری نوعیت کے اہم معاملات بھی اٹھائیں گے۔ شدید دھند اور حد نگاہ میں کمی کے باعث لاہور ایئرپورٹ کا فلائٹ آپریشن بری طرح متاثر۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن 9 گھنٹے تک معطل رہا۔ لاہور آنے والی 5 پروازوں کو اسلام آباد اتارا گیا۔ لاہور سے دبئی، جدہ، کراچی اور بینکاک، دوحہ، سعودی، چین، امارات کی 10 پروازیں منسوخ۔ اندرون اور بیرون ملک کے شیڈول بھی متاثر ہوئے۔ اور پشاور اور مضافات میں ہلکی بارش کا سلسلہ شروع۔ دھند اور سردی میں اضافہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری کا امکان ہے۔ جنوبی اضلاع میں بھی بارش متوقع۔ درجہ حرارت پشاور میں کم سے کم 6 جبکہ پہاڑی علاقوں میں -3 ڈگری ریکارڈ۔ بلاول بھٹو متحدہ عرب امارات کے وزیر شیخ نہیان بن مبارک کی دعوت پر صحرائی علاقے پہنچ گئے۔ صوبائی وزیر سردار محمد بخش خان مہر اور صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ بھی ہمراہ۔ سابق ایم پی اے شہریار اور دیگر رہنما عرب شہزادوں کے کیمپ پہنچے۔ بسنت منانے کا ڈپٹی کمشنر کا نوٹیفیکیشن لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ ایڈوکیٹ اظہر صدیق نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی۔ درخواست کے مطابق ڈپٹی کمشنر لاہور کی جانب سے 6، 7 اور 8 فروری کو بسنت کی اجازت کا نوٹیفیکیشن جاری۔ پچھلے چند دنوں میں پتنگ کی ڈور پھرنے سے 1 بچی اور نوجوان شدید زخمی ہوئے۔ پتنگ کی ڈور پھرنے کے واقعات سے ماضی میں قیمتی جانوں کا ضیاع ہو چکا۔ عدالت سے نوٹیفیکیشن معطل کرنے کی استدعا۔ کراچی میں رجب بٹ پر عدالتی پیشی پر وکلاء کا تشدد۔ وکیل میاں علی اشفاق کی مدعیت میں حملے کا مقدمہ درج۔ مقدمے کے مطابق 29 دسمبر کو اپنے موکل رجب علی بٹ کے ہمراہ مقدمے کی پیشی کے لیے سٹی کورٹ آیا۔ ایڈوکیٹ ریاض سولنگی اور فتح چانڈیو اور دیگر وکلاء نے رجب بٹ پر حملہ کیا۔ تشدد سے رجب بٹ کو شدید چوٹیں آئیں جبکہ وکلاء کو بھی ہراساں کیا۔ رجب بٹ سے ان کا بیگ بھی چھین لیا گیا جو بعد میں ریاض سولنگی نے واپس کیا۔ بیگ واپس کیا گیا لیکن 3 لاکھ روپے موجود نہیں تھے۔ رجب بٹ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں۔ شدید دھند نے لاہور کو اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ موٹر وے پر بھی بریکس لگ گئیں۔ M3 فیض پور سے سمندری تک بند۔ لاہور سے آلکوٹ موٹر وے M11 پر ٹریفک معطل رہی۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک بند۔ موٹر وے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ لاہور میں علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حد نگاہ 0 ہو گئی۔ 20 سے زائد پروازیں متاثر۔ سردی نے شکنجہ کس لیا۔ لہ -7، اسکردو -3، کلات، پارا، چنار، بگروٹ -2 ریکارڈ۔ کوئٹہ 2، اسلام آباد اور پشاور 5، لاہور 7 اور کراچی میں درجہ حرارت 12 ریکارڈ۔ پنجاب کے بالائی اور پہاڑی علاقوں میں 2 جنوری تک بارش اور برف باری کی پیش گوئی۔ راولپنڈی، مری گلیات اور پوٹوہا ریجن میں بارش اور برف باری کے امکانات۔
کل سے 1 جنوری لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد، سیالکوٹ سمیت متعدد شہروں میں ہلکی بارش متوقع۔ بارشوں سے دھند اور اسموگ میں کمی متوقع۔ پی ڈی ایم اے کی شہریوں کو غیر ضروری سفر نہ کرنے کی ہدایت۔ مہنگائی سے پریشان عوام کی مشکلات میں اضافہ۔ گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ۔ اے برانڈ اور بی برانڈ کی کمپنیز نے اپنی مصنوعات کی قیمتیں بڑھا دیں۔ اے برانڈ کے تیل کی قیمت 550 روپے فی لیٹر سے بڑھ کر 590 روپے فی لیٹر ہو گئی۔ بی برانڈ کے تیل کی قیمت 450 روپے سے بڑھ کر 500 روپے فی لیٹر۔ گھی کی قیمت 450 روپے سے بڑھ کر 480 روپے فی کلو تک جا پہنچی۔ سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی کا رجحان دوسرے روز بھی جاری۔ 100 انڈیکس میں نیا ریکارڈ قائم۔ انڈیکس پہلی بار 1,74,805 پوائنٹس کی سطح پر عبور کر گیا۔ کاروبار میں 908 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ۔ سخت موسمی صورتحال سے مظلوم فلسطینیوں کا جینا محال۔ بارشوں اور تیز ہواؤں سے کمزور خیمے اکھڑ گئے۔ درجنوں خیموں میں پانی داخل۔ بے گھر افراد سردی میں کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیل کی کارروائیاں مزید، 2 فلسطینی شہید ہو گئے۔ حماس کے عسکری ترجمان ابو عبیدہ اسرائیلی حملوں میں شہید۔ حماس کی تصدیق۔ القسام قائدین محمد انصوار رائد ساتھ محمد شبانہ اور حکم العیسیٰ کی شہادتوں کی بھی تصدیق۔ ابو عبیدہ العلام العسکری کے سربراہ اور القسام کے نمایاں میڈیا چہرہ تھے۔ اسرائیل نے اگست میں انہیں نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ کے فلسطینی پناہ گزینوں کے ادارے اونروا کا سفارتی استثناء ختم کر دیا۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے قانون سازی کی منظوری دے دی، جس کے بعد اسرائیلی عدالتیں اونروا کے خلاف قانونی کارروائی کر سکیں گی۔ مقبوضہ بیت المقدس میں موجود اونروا کے 2 دفاتر ضبط کیے جانے کا امکان۔ اونروا نے اس اقدام پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اونروا مشرق وسطیٰ میں لاکھوں فلسطینی پناہ گزینوں کو تعلیم اور صحت کی بنیادی سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ اور قومی ہیرو ارشد ندیم کے لیے ایک اور اعزاز۔ سٹار جیولن تھروور کو گلوبل بریک تھرو ایتھلیٹ آف دا ایئر کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ارشد ندیم کو یہ اعزاز دبئی میں شہزادہ شیخ منصور بن راشد ال مکتوم کی جانب سے دیا گیا۔